کاوش کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کی برکت سے ان کے گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں مشکلیں دور فرمائے۔ اللہ پاک کے گھر میں خوب خیر و برکت نصیب فرمائے، اور یہ تمام دعائیں اللہ پاک ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جا بجا تذکرہ عالی شان فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نشانیاں بھی عطا فرمائی، دلیل بھی عطا فرمائی کہ جو ان کے نبی ہونے پر دلیل ہوا کرتی۔ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کمالات عطا فرمائے جو کہ خلاف عادت ہوا کرتے تھے، اور نبی سے ایسا کام صادر ہو جو خلاف عادت ہو، جو معمول میں نہ ہوتا ہو، تو نبی سے ایسا ہونے والا کام معجزہ کہلاتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی عمل اگر اللہ کے ولی سے صادر ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ نبی کے لیے ضروری ہے، اور کرامت اللہ تبارک و تعالی نے ولی کو عطا فرمائی، اور ولی ہونے کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جناب جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرامت دکھائے، یہ اس کی اپنی رضا ہے، اس کی اپنی منشا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا کرم اگر لوگوں کو کرامت کے ذریعے دکھانا چاہتا ہے تو دکھا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم اولیاء کرام کی جب سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کئی اولیاء کرام کی سیرت میں ہم کرامات کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے ان کی عبادت اور ریاضت کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کی کرامت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کو مخصوص نہیں فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد تو مخصوص ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پر نبوت کا اختتام ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو چور کو ولی بنا دے، اگر رب تبارک و تعالی چاہے تو ولایت سب کو فرما لے۔ یہ رب کی مرضی ہے کہ جسے اپنا محبوب بنا لے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے اپنے قریب کر لے، کسی کو اپنے سے دور کر دے، یہ رب کی رضا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ولایت اسی صورت میں عطا فرماتا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے ہی ولایت ملتی ہے۔ اگر رب کی رضا والی زندگی نہ ہو
تو پھر وہ ولی کیسا؟ یہ رب تبارک و تعالی کا کرم ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی ولایت عطا فرما دیتا ہے. ورنہ لوگ نمازیں پڑھنے والے بہت، صدقہ و خیرات کرنے والے بہت، لیکن ہر ایک نمازی اللہ کا ولی نہیں بنتا. کہ رب تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. ولی کوئی اپنی کوشش سے نہیں بنتا بلکہ رب کی عطا سے بنتا ہے. اور رب تبارک و تعالی جسے ولی بنا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ایک انعام عطا فرماتا ہے کہ ولی کی نشانی ایک یہ بیان کی گئی، اسے دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ یاد آ جائے. ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھے تو رب تعالیٰ کو یاد کرنے کا جی چاہے، جسے دیکھے تو رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کو جی چاہے. اور آج تک جو اولیاء کرام کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد کو اس شان کے ساتھ برقرار رکھا کہ رب تعالیٰ کو انہوں نے اس انداز سے یاد کیا. جنگل میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یاد رکھا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ آپ نے صرف شہر میں رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت نہ کی، آپ نے صرف مسجد میں رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت نہ کی، آپ نے صرف لوگوں کے مجمع میں رب تعالیٰ کی عبادت نہ کی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگلات میں رہ کر بھی رب تعالیٰ کی عبادت کی. آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، ایسے رب کو یاد کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اس طرح تھاما کہ آپ نے 15 سال تک رات کے نوافل میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا. تو جو اس انداز سے رب کو یاد کرنے والا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی یاد کو، اس کے ذکر کو کیوں نہ باقی رکھے. کہ رب تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. تو رب تبارک و تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے اپنے اولیاء کرام کے ذریعے کہ مجھے یاد کرنے والوں کو دیکھو میں کس طرح باقی رکھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز سے اولیاء کرام کی شان و عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے جن کو دکھا کر وہ لوگوں کو اپنی بارگاہ کے قریب کر کے اللہ کے قریب کر دیتے تھے. کیونکہ لوگ اس طرح کا مطالبہ کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا رواج تھا. جادوگر اپنے کرتب دکھایا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا. آپ کو ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، آپ کے سامنے جادوگروں نے جب کرتب دکھایا، آپ قرآن پاک میں یہ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور قرآن بیان کرتا ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیوں کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا. جناب یہ مقابلہ چل رہا تھا. تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے اور جادوگروں کا پورا گروہ ہے. جب انہوں نے کرتب دکھائے، رسیوں کو پھینکا، وہ سانپ بن گئے.
چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے جیسے ہی اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور ان سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس اژدہے کو دوبارہ پکڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اس کو عصا بنا دیا۔ اب اتنے سانپ نکل جانے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی فرق نہ آیا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے، اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے، اور ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ کی عطا سے لوگوں کو دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو معجزات پائے وہ انبیاء کرام علیہ السلام وہی معجزات دکھا سکتے تھے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو معجزات نہیں عطا فرمائے، بلکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر تشریف فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص معجزات نہیں عطا فرمائے، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام جو بھی انداز اختیار فرمانا چاہیں وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اگر انگلی کے اشارے سے معجزہ دکھانا چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اگر اپنے رخسار سے معجزہ دکھانا چاہیں تو اندھیرے میں داخل ہوں تو روشنی ہی روشنی ہو جائے، نور ہی نور ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام اگر اپنا معجزہ پسینے سے دکھانا چاہیں تو پسینہ بھی بہترین عطر بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اگر معجزہ دکھانا چاہیں تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو لکڑی عطا فرمائے، بہترین تلوار بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر معجزہ دکھانا چاہیں تو اپنا لعاب آنکھوں میں لگائیں تو آنکھوں کا مرض دور ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام تو اس چیز سے بھی معجزہ دکھا رہے ہیں جو کہ جراثیم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لعاب کیا ہے؟ گندا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بار بار تھوک پھینک رہا ہو تو آپ کہیں گے جناب کیا گندگی پھیلا رہے ہیں، اور جگہ جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی صفائی والی جگہ میں جاتے ہیں، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں جہاں پر صفائی کا اہتمام ہوا ہے، تو وہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، کیونکہ آپ کی تھوک سے گندگی پھیل رہی ہے۔ آپ تھوکیں گے تو بیماریاں پیدا ہوں گی، آپ تھوکیں گے جراثیم پیدا ہوں گے، لیکن میرے محبوب کا لعاب تو شفا تقسیم کرتا ہے۔ میرے محبوب کا لعاب تو شفا تقسیم کرتا ہے۔ اور خالی باتیں نہیں کروں گا، آج لوگ بخاری سے دلیل مانگتے ہیں، مسلم سے دلیل مانگتے ہیں، تو آئیے بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کا موقع ہے۔ کس کا موقع ہے؟ جنگ خندق کا موقع ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خندق کھودنے میں مصروف ہیں، اور 3 دن سے صحابہ
کھایا پیا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب ملاحظہ فرماتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوتا ہے. پیٹ پر پتھر باندھا ہوتا ہے. جب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جاتے ہیں. گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ کی زوجہ کہتی ہے تھوڑا سا آٹا ہے, ایک بکری کا بچہ ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں تم روٹی کا اہتمام کرو, میں بکری کو ذبح کرتا ہوں. چنانچہ کھانا تیار ہوتا ہے. کھانا تیار ہو جانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض خدمت ہوتے ہیں یا رسول اللہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے گھر لے چلیے, میں نے ان کے لیے مختصر سا کھانا بنایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مختصر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے گھر لے چلیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ صحابہ چلو جابر کے گھر. جابر نے تمہارے کھانے کی دعوت کی ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر جو ہانڈی بن رہی ہے, جو کھانا پک رہا ہے, اسے چولہے سے مت اتارنا, اور جو آٹا گوندا جا رہا ہے اس کی روٹیاں مت پکانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مختصر کھانا کیسے بڑھایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہانڈی میں بھی اپنا لعاب ڈال دیا اور آٹے میں بھی اپنا لعاب ڈال دیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا جب تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھا کر نہ چلے جائیں جب تک ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا. چنانچہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رو کر کھا کر چلے گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہانڈی کو ہٹا کر دیکھا تو جتنا کھانا پہلے موجود تھا اتنا بھی ابھی بھی باقی تھا. اتنے لوگ کھا کر چلے گئے, لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ کھانے میں کچھ بھی کمی باقی نہ ہوئی. جتنا کھانا پہلے تھا بعد میں بھی اتنا ہی کھانا باقی رہا. یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف لعاب دہن کی برکتیں نہیں ہیں, بلکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی